تو آج دنیا میں ہو رہا کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ جو نہیں کرتے وہ بھی جہان کو پھیلا رہے ہیں. آپ دیکھتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں جو پروگرام آتے ہیں ٹی وی میں انٹرنیٹ میں اور خدا جانے کے بلا میں جو پروگرام آج تک چل رہے ہیں جو تصویریں آ رہی ہیں جو پروگرام آ رہے ہیں جو شکلیں آ رہی ہیں جو حسابات و معاملات آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ لوگ ان کے ریلیز کرنے والے ہیں ان کو پھیلانے والے ہیں. چاہے وہ خود ان کی شکلیں نہ دیکھی ہوں گی یہ تصویریں آتی ہیں. اس لیے ان کا مقصد خود جرم کرنا نہیں ہے. ان کا مقصد دنیا میں جرائم کو عام کرنا ہے. نگاہیں اتنی آتی ہو جائیں کہ عورت بہنا بھی اگر سڑک پر نکل آئے تو کسی کو برا نہ معلوم وہاں تک پہنچا دیا نہیں پہنچا دیا ہر جگہ کو پہنچا دیا. جن معاشروں میں سڑک پر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے وہاں کی چیز CNN اور انٹرنیٹ فون بنا اور کیا مصیبت ان کے ذریعے نگاہوں کو بچوں کی نوجوانوں کی عورتوں کی بیٹیوں کی نگاہوں کو آگے بنا دیا گیا ہے برہنگی پر. جو معاشرہ بڑھانا نہیں ہے اچھے کپڑے پہننے والے لوگ شریف ہم آپ سے ان کی نگاہیں بھی کم سے کم آگے ہو جاتی ان حالات کی. ورنہ انسان ایک پارٹی اگر کسی ایک عورت کو ایک زمانے میں بغیر دوپٹے کے دیکھتا تھا تو اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی. مجھے حیرت ہوتی کیا دنیا جہاں تک آ گئی کہ عورت گھر کے باہر آئے اور سر پر دوپٹہ نہ ہو. لیکن آج جو تصویر آتی ہے پروگرام کے ذریعے میں وقت پڑا سبحان اللہ خبروں کے درمیان وقت کیا ہے صرف فساد پھیلانے کا ذریعہ اخلاق برباد کرنے کا بہترین ذریعہ. اسے بھی بیچارہ مسلمان ہو یا مومن ہو یا کوئی بھی ہو خبروں کو پوچھتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور بے ایمان فساد پھیلانے والے کس لیے ہو کیا رہے ہیں. وہ خبر کو مکمل نہیں کرے گی اس کے بعد کیا ختم ہو جائے. بنا مقام پر آدمی بیان کرتا ہے کہ وہ جھگڑا ہو گیا اور 500 آدمی مارے گئے. اب ہر آدمی سوچا 500 آدمی کے ہمارے برادری کے تو نہیں تھے کوئی مومن کوئی مسلمان کو نہیں تھا. اب ہر ایک کو اشتہار باقی پہلے باقی وقت کے بعد ہوتا ہی صاحب آپ کو وہ لانے مبتلا ہے تو بھی تو خیر الحمدللہ کسی یا بدی کے لیے ایک موقع ہی ملتا ہے. سال میں ایک دو دن ایسے نکل آئے کسی کے گھر میں جہاں ٹی وی یا خبر دیکھنے کا موقع ملتا ہے وہ کوئی موقع ہی ملتا ہے. لیکن باہر جتنا آپ کی اطلاعات اور معلومات میں اسے غور کریے کیا ہے. یہ صرف اختیار پیدا کرایا گیا ہے انسان کو اس ایک منظر کو دیکھنے کے واسطے جس کے نگاہوں کو فساد کا عادی بنایا جائے بدحلگی کا عادی بنایا جائے بد اخلاقی کا عادی بنایا جائے جرائم کا عادی بنایا جائے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے درمیان میں تبدیل جانے کا. ورنہ اگر الگ سے پروگرام کا اعلان ہو جائے کہ یہ سب جو نظریے کے بعد مسئلہ شروع ہوگا تو ہر آدمی کہاں رہا ہے کہ نظریے کے بعد ٹی وی کو ہاتھ لگایا نہیں بدنام ہو جائیں گے. لیکن اچھا دیکھیے یہ انہیں میں کہ ہیں نظریے کے بعد کوئی چیز بس جانے کا ارادہ نہیں کرتا ہے. باپ بیٹے سے ڈرتا ہے بیٹا باپ سے شرم آتا ہے بھائی سے شرم آتا ہے عورتوں کو مردوں سے شرم آتی ہے سب مردوں کو عورتوں سے شرم آتی ہے. مگر جب خبروں کے بیچ میں آ گیا تو سب کے جواب میں شراری پیدا ہو. یہ خبروں کو تو معلوم کرنا چاہیے کہ جو دنیا کو سیلاب کی حل کریں گے. حقیقت اس کی جگہ پر باپ بھی ہے وہی بیٹی بھی ہے وہی بیٹا بھی ہے وہی بھائی بھی ہے وہی سارے اکلوا اور وہی کو وقفہ بھی ہے. نہ باپ بیٹی سے کہتا کہ ہاتھ بند کرو نہ بیٹا باپ سے کہتا کہ ہاتھ بند کرو نہ بھائی سے کہتا کہ بند کرو. اور سب کو انتظار کرنا پڑے گا اس لیے خبر بہت عام ہے. خبر عام نہیں ہے منظر اور کیا خبر کی ہم نے کچھ نہیں ہے. یہ بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے بدکاریوں کے پھیلانے کا. اسے آپ نگاہ میں رکھیں گے کبھی بات آپ کے کام آئے. اور جب بات آئی گئی ہے ایک جملہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے بہت سے لوگ اس کے معنی نہیں جانتے ہیں. مجھے کوئی تذکر آ گیا ہے تو امام باقر کی برکت سے یہ معنی بھی معلوم ہو جائے. ایک لفظ جو قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے جس کا نام فساد فی الارض یہ سنون فی الارض وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. عام طور سے لوگ سمجھتے فساد پھیلاتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ خنجر لے کے نکل پڑے جو ملا اسے مار دیا تلوار لے کے نکل پڑے جو ملا اسے مار دیا یا بلیڈ لے کے نکل پڑے جو سامنے آؤ کی جیب کاٹ دی. ان ہم فساد سے اس کے علاوہ سوائے قتل خون لوٹ غارت مار کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے.
اس لیے ہم نے فساد اخلاق کو فساد سمجھی، ہم تو بڑا معذرت نہیں ہے، معاشرے میں اخلاقی فساد کا نام فساد نہیں ہے، جانے ماری جائے تو فساد، مال لوٹا جائے تو فساد، آبرو لوٹ جائے کوئی غرض نہیں، اس کو کوئی فساد سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر وہ دنیا کا انسان جو بے حیائی بے غیرتی کی زندگی گزار رہا ہے، یہ سب وہی ہیں جو فساد کے معنی کو مال اور زندگی تک محدود کیے ہوئے ہیں۔ مگر اسلام کی نگاہ میں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، جو زندگیوں کے در پہ ہو جائے وہ بھی مفسد ہوئی، جو مال لوٹنے لگے غارت در ہو جائے وہ مفسد ہیں، جو لوگوں کی اخلاقیات خراب کریں وہ بھی مفسد۔ اور قرآن مجید کہتا جو حاربون اللہ و رسولہ، جو اللہ رسول سے جنگ کرنے والے ہیں، وہ یفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، چاہے زندگیوں کا قتل ہو، چاہے مال کی غارت گری ہو، چاہے اخلاق کی تباہی ہو، جو فساد پھیلانے والے ان کی سزا کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ قرآن کو لکھیے گا ایسے لوگ فساد پھیلانے والے اسلامی معاشرہ اگر دنیا میں کبھی قائم ہو جائے یا جہاں قائم ہو جائے، یقتلوا خالی قتل نہ کر دیا جائے، قتل تو قتل ہے، جب ترتیب لگی ہوئی ہے، یہ شدت سے قتل کو کہتے جو قاتل ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، جتنی سختی سے ہو سکے اتنی سختی کا برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے، یا یہ پھانسی میں لٹکا دی جائے، یا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ان کے ہاتھوں کاٹ لیا جائے تاکہ اندر فساد کو پھیلا سکے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم علاقے سے باہر نکال دیا جائے تاکہ علاقے میں فساد نہ ہو۔ تو بات کہاں سے کہانی کرے گی؟ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اسلام اس بات پر نگاہ رکھتا ہے کہ معاشرے میں اخلاقی فساد نہ پیدا ہونے پائے، لہذا ان مجرمین کو سزا دینا چاہتا ہے جو لوگوں کی نگاہ کے سامنے ایسے جرائم کرتے ہیں، اور انہیں سزا دینا چاہتا ہے جو بلا ثبوت جرائم کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک بڑی باریک بات ہے، اس کی میں کسی لفظ وضاحت نہیں کروں گا، مطلب خالی اس کو ذہن میں رکھ لیجیے اور پھر جا کے گھر میں غور کیجیے گا، شاید اس کے معنی میرے عزیز بچے اور نوجوان سمجھ سکیں۔ اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات اس جرائم کا ذکر بھی جرائم کا شوق پیدا کرتا ہے۔ یہ اسلام نے کہا کہ اگر گواہ نہیں ہے تو زبان سے مت نکالو، ورنہ ہم تو ہی بات جاری کر دیں گے۔ اگر کسی مسلمان کے خلاف ہمارے پاس گواہ نہیں ہے تو خبردار اس پر الزام مت لگانا، اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ورنہ ہم تو ہی بات جاری کریں گے، انہیں کو سزا دیں گے۔ اس لیے کہ معاشرے میں فساد پھیلانے کے ذرائع کے ذریعہ یہ بھی ہے کہ جرائم کا تذکرہ کیا جائے، جو تذکرہ بھی بعض اوقات فساد پیدا کرا دیتا ہے۔ مگر ایک بچہ نہیں جانتا ہے کہ جیب کاٹنے میں کوئی کام ہے، تو بچہ ہے وہ نہیں جانتا ہے کہ جیب کاٹنا میں کچھ کام ہوتا ہے۔ اب آپ نے بچوں کے سامنے ذکر کیا، ہم جا رہے تھے کھلا اسٹیشن پر کھڑے تھے، ایک آدمی یوں بریک جیب سے تھا اور یوں اس کے پاس سے آیا اور دوسرے آدمی کے پاس یوں کھڑا ہوا اور یوں ہاتھ کی صفائی دکھلائی اور یوں جیب کاٹا، یوں پیسے لے کے چلا گیا، اوپری سارے پکڑ نہیں سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچے نے اس جرم کی مذمت تو نہیں کی، لیکن یہ سیکھ لیا کہ جیب کاٹ کے کیا۔ اگر انتہائی دلیل ہوگا تو یہی کام شروع کر دے گا، اور اگر اتنا دلیل نہیں ہوگا جب بھی شیطان اسے سمجھائے گا ایک تجربہ کیسے دیکھو، باتوں میں کچھ نہ کہوں گا، جاتے دکانوں میں دکھائی دیتا ہے نیا ہوٹل کھلا ایک مزہ آزما دے دی، لیکن جہاں نہیں لکھا جاتا وہاں جرائم کا ذکر جو ہے وہ خود انسان میں اندر سے اسے انسانی فطرت ہے طے کی گئی، جیسا ہی اگر کوئی ان کے سامنے آ جائے انسانی فطرت ہے معلومات کا حاصل کرنا، لہٰذا آپ کے تذکرے ہی سے ہو سکتا ہے تو اسے یہ خیال پیدا ہو جائے۔ ایک مرتبہ ہم گئے کہ جیب میں کاٹے میں پکڑے جائیں، پہلے تجربہ کر کے دیکھیں کہ کیا واقعی وہ بلیڈ کے وہ جیب کو کاٹا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے بچے نے آپ کے تذکرے سے جیب کاٹنا سیکھ لیا تو وہ جیب نہیں سے کاٹے گا تو آپ تذکرے کے مجرم ہوں گے۔
کہ آپ نے اس نادان بچے کے سامنے اس جرم کا ذکر کیوں کیا جس سے یہ خطرہ تھا کہ سماج میں فساد پیدا ہو جائے اور بچے جیب کاٹنا سیکھ لیں. میں نے جیب کاٹنے کی مثال اس لیے ہے کہ یہی ایک مقدس مثال ہو سکتی ہے جس کا ذکر ممبر سے ہو سکتا ہے. بڑے سارے جرائم کا یہی حال ہے. جب آپ جرائم کا تذکرہ کریں گے تو یا انسان کے معلومات میں اضافہ ہوگا یا ابلیس اسے ہی سمجھائے گا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے تو ہم سے تجربہ کر کے دیکھیں, ہم بھی اسے آزما کے دیکھیں. تو آپ کا تذکرہ وہ ہے جو سماج میں فساد پھیلائے گا اور مختلف کی سب سے ہمارا قسمان بھی ہوگا. اسلام کا ایسا مقدس معاشرہ چاہتا تھا. کیوں لوگوں نے منظر تاریخ سے آل محمد کو ہٹا دیا؟ آل محمد کس کا بڑا کرتے تھے, کس سے پیسے لے لیے تھے؟ کیوں ان کو منظر تاریخ ہٹا دیا گیا؟ کیوں انہیں کام نہیں کرنے دیا گیا؟ کیوں پڑھے گئے تو بیٹھنے مجبور کر دیا گیا؟ اسے دنیا میں چاہتی تھی اس کے سامنے سوائے آل محمد کے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا.